الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، موجودہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس سال کو عالم اسلام کے لیے خیر و برکت والا سال بنا دے۔ اور اس وقت مسلمانوں پر طرح طرح کے فتنے آ پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان فتنوں سے محفوظ فرما دے۔ آپ احباب کے سامنے اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا جائے گا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو حالات و واقعات ہیں وہ اس قدر وسیع اور اتنے زیادہ ہیں کہ ایک جمعہ ان کے لیے ناکافی ہے، اس کے لیے کئی جمعے درکار ہیں۔ لیکن میں آپ احباب کے سامنے جتنا ہو سکا آج اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند تر فرمائے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خصوصیت وہ آپ گزشتہ جمعہ سن چکے ہیں، ابھی کچھ آپ احباب کے سامنے کچھ اور چیزوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ کئی دفعہ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کو ایک مشورہ دیا، ایک رائے دی کہ آپ یہ کام اس طرح کر لیں، یہ کام ایسے ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے عمر کے مشورے کو وحی بنا کر اتار دیا۔ وہ حضرت عمر فاروق کا مشورہ وہ وحی بن گیا، وہ قرآن کا حصہ بن گیا۔ یہ ایک بڑی شان تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کو عطا فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھی ہے کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا میں نے اس میں سے پیا جتنا ہو سکا، تو پھر جو دودھ بچ گیا تو میں نے وہ دودھ عمر کو دے دیا، میرا بچا ہوا دودھ پھر عمر نے لے لیا۔ تو پھر آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے کہ آپ نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر فاروق کو دیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے، علم، جو علم اللہ نے مجھے عطا کیا اس کا کچھ حصہ اس کے پاس بھی ہے، میرے بچے ہوئے میں سے اس کے پاس بھی کچھ حصہ ہے، جو علوم اللہ نے جو فہم و فراست ایک نبی کی ہے اس کا کچھ حصہ ادھر بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر جب حضرت عمر فاروق رائے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رائے کو وہی بنا کے اتارتے ہیں۔ یہ خصوصیت ایسے ہی نہیں حاصل ہو گئی، یہ نبی علیہ السلام کو بھی خواب دکھایا گیا کہ آپ نے دودھ پیا
اور بچا ہوا دودھ کس کو دیا؟ حضرت عمر فاروق۔ اب اس پر بھی علماء کی ایک بڑی محنت ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی اور اللہ تعالیٰ نے وہی بنا کر اتار دی۔ کسی نے 15 گنوائیں، کسی نے 20 گنوائیں، کسی نے 28 گنوائیں، لیکن جو بنیادی اور موٹی موٹی باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، جنگ بدر میں جو کافر قیدی ہوئے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، میری رائے ہے کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہی اتاری، وہی میں پھر اللہ نے یہی کہا کہ نبی کے مناسب یہی بات تھی کہ وہ زمین کے اندر خون ریزی کرتا، کسی کافر کو نہ چھوڑتا، ان 70 کے 70 کافروں کو قتل کیا جائے۔ تو جو رائے حضرت عمر فاروق نے جنگ بدر کے کافر قیدیوں کے بارے میں دی تھی، اللہ نے وہی رائے وہی بنا کر اتاری تھی۔ اسی طرح شراب کی حرمت کا معاملہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں یا رسول اللہ، شراب کے بارے میں کچھ کر دیں، اس کو حرام قرار دینا چاہیے، یہ لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہے، یہ لوگوں کے ہوش اڑا دیتی ہے، یہ لوگوں کے اندر عورتوں کی تمیز ختم کر دیتی ہے۔ جب ظاہر ہے انسان کا ذہن ہی موف ہو چکا ہے، وہ پھر الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، اس کے بارے میں کچھ فرمائیں، اس کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ آخر کار پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ شراب اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام۔ ایک تو غزوہ بدر کے قیدیوں کا معاملہ، پھر شراب کا معاملہ، پھر اس کے بعد عورتوں کے پردے کا معاملہ، عورتوں کے مسلمان عورتوں کے پردے کا معاملہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو اس کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، ہماری عورتوں کو بے پردہ باہر نہیں نکلنا چاہیے، ہماری عورتوں کو پردے کے اندر نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو حضرت عمر فاروق یہ نبی علیہ السلام کو کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حکم اتارا کہ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، اور جتنی بھی مومن عورتیں ہیں ان سب سے کہہ دیں کہ جب باہر نکلیں تو پردہ کر کے نکلیں۔ اسی طرح مقام ابراہیم کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، یہ بھی حضرت عمر کی رائے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بنا کے نازل کیا، نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنائیں، لیکن اس سے پہلے حضرت عمر فاروق نے بھی نبی علیہ السلام کو یہ بات کہی تھی۔ تو شراب کا معاملہ، جنگ بدر کے کافر قیدیوں کا معاملہ، عورتوں کے پردے کا معاملہ، اور مقام ابراہیم کو مصلی بنانا، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ابھی ان کی وحی نازل نہیں ہوئی تھی ان کے بارے میں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو پہلے ہی مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ ایسے کریں، عورتوں کو پردے کا حکم دیں، شراب حرام ہونی چاہیے، مقام ابراہیم کو مصلی بنانا چاہیے، جنگ بدر کے 70 کافر قیدیوں کو قتل کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی، اللہ نے وہ ساری کی ساری وحی بنا کر اتار دی تھی۔ اور وہ خواب آپ ذہن میں رکھیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں نبی علیہ السلام نے خواب یہ دیکھا تھا کہ آپ نے فرمایا میں نے دودھ پیا اور پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر فاروق کو دیا، کہ جو علم میرے پاس ہے اس کا کچھ حصہ عمر فاروق کے پاس بھی ہے۔ دودھ سے اشارہ علم کی طرف تھا۔ تو ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی بھی انتہا درجے کی تھی، اور یہ عاجزی صرف زمانہ اسلام میں نہیں تھی، کفر کے زمانے میں بھی تھی۔ کسی انسان کا غصے والا ہونا یہ الگ چیز ہے، عاجز ہونا یہ الگ چیز ہے۔ جذبہ تھا، جلال تھا، عاجزی بھی بہت زیادہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمر بن ہشام کے ذریعے سے۔ عمر بن ہشام یہ ابو جہل کا نام ہے، عمر بن خطاب تو حضرت عمر ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ عمر بن خطاب کو یا عمر بن ہشام کو، ان دونوں کو میں سے کسی کو اسلام کی طرف مائل کر دے،
اور اسلام کو ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے عزت عطا فرما، تو اسلام کی دولت کس کو ملی؟ عمر کو ملی۔ اسلام کی دولت حضرت عمر فاروق کو ملی، ابو جہل کو نہیں ملی، اس لیے کہ بڑے درجے کا وہ متکبر آدمی تھا۔ اس کا تکبر اس کی موت کے وقت بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں ابو جہل کو قتل کیا تھا۔ ابو جہل کے اوپر حملہ کیا تھا جنگ بدر میں، دو بچوں نے حملہ کر کے ابو جہل کو زخمی کر دیا تھا، لیکن اس کا کام تمام جو کیا تھا نا، مار دیا تھا، جو اس کو بالکل مارا تھا، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا تھا۔ ایک غریب صحابی، ایک فقیر صحابی، ایک عاجز صحابی اور مٹا ہوا صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو جہل متکبر۔ تو جب اس کا بالکل آخری وقت تھا، دو بچوں نے اس کو زخمی کر دیا تھا، یہ گرا پڑا تھا، عبداللہ بن مسعود گئے اور اس کے سینے کے اوپر جا کے بیٹھ گئے۔ یہ ظالم اس وقت بھی باز نہیں آیا، اس نے بھی اس وقت بھی کچھ کہا کہ ایک گھٹیا آدمی، ایک نکما آدمی ایک بہت بڑی سواری کے اوپر سوار ہو گیا ہے، مر رہا ہے، لیکن اس کی باتیں سنیں آپ۔ اس وقت بھی یہ اپنے تکبر سے پیچھے نہیں ہٹا کہ ایک نکما عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ رہا ہے، ایک اتنے بڑے صحابی ان کو کہہ رہا ہے نکما، گھٹیا، ایک بڑی سواری کے اوپر سوار ہو گیا، میری گردن ذرا نیچے سے کر کے اتارنا تاکہ جب سرداروں کی گردنیں پڑی ہوں تو میری گردن سب سے نمایاں نظر آئے۔ ظاہر ہے نیچے سے اترے گی تو گردن بڑی ہوگی تو نمایاں نظر آئے گی۔ یہ تو آخری وقت میں بھی عاجزی کی طرف مائل نہیں ہوا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی، اور قریش کی ایک شاخ بنو عدی اس خاندان کے بندے ہیں، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشہ کے ہیں اور غلام ہیں، غلاموں کی اس زمانے میں کیا عزت تھی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو کہا کرتے تھے یہ ہمارے سردار ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں۔ اور ادھر ابو جہل کو دیکھیں، وہ آخری وقت بھی باز نہیں آیا، اور حضرت عمر فاروق حضرت بلال کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سردار ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کا ایک مقولہ مشہور ہے کہ ابو بکر بھی ہمارے سردار ہیں، حضرت بلال بھی ہمارے سردار ہیں۔ ہمارے ایک سردار نے دوسرے سردار کو آزاد کیا تھا، کیونکہ حضرت بلال حبشی غلام تھے، حضرت ابو بکر نے ہی خرید کے آزاد کیا تھا، تو حضرت عمر فاروق کہتے تھے بلال بھی سردار اور ابو بکر بھی سردار، ایک سردار نے دوسرے سردار کو آزاد کیا تھا۔ یہ تو میں نے حضرت عمر فاروق کی بات بتائی جو زمانہ اسلام میں کہتے تھے، یہ میں نے اس کا تذکرہ کیا۔ اگر زمانہ کفر کی بات کریں تو ایک دفعہ یہی عبداللہ بن مسعود جو ابو جہل کے سینے کے اوپر سوار ہوئے آخری وقت میں، لیکن جب مکہ کے اندر تھے ابو جہل اسی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کوڑے مارتا تھا، دھکے دیتا تھا، راستے سے ہٹاتا تھا۔ ایک دفعہ یہ کوڑے مار رہا تھا، کوڑے مارتے مارتے اس نے عبداللہ بن مسعود کو یوں دھکا دیا۔ عبداللہ بن مسعود پتلے سے آدمی تھے، پتلے سے، اس کا میں آپ کو تھوڑا سا نمونہ بتا دوں۔ یہ ایک دفعہ ایسے درخت پہ چڑھے تو وہ جو کپڑا بازو کا ذرا وہ توپ پہنتے تھے نا، وہ قمیض یہاں تک ہوتی ہے، وہ جو اوپر چڑھے تو وہ قمیض تھوڑی اوپر ہو گئی تو ان کی پنڈلی نظر آئی، پتلی سی پنڈلی، تو صحابہ دیکھ کے ہنسنے لگ گئے۔ غیر ابو پھر ایسے موقعوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات طنز کے طور پہ کہتے ہیں پہلوان ہے، بڑا پہلوان ہے، حالانکہ اس کی پتلی سی پنڈلی تھی ان کی۔ تو جب ان کو دیکھا تو کہا کہ یہ ہنس پڑے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اس کو دیکھ کے ہنستے ہو، اللہ کے ہاں یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے، احد پہاڑ کا اتنا وزن نہیں جتنا اس باریک پنڈلی کا وزن۔ تو یہ پتلے سے، کمزور سے، اور ویسے بھی اس زمانے میں مسلمان کمزور ہی تھے، ابو جہل نے ان کو مارا اور پھر دھکا بھی دے دیا، یہ گر گئے، اور ان کو اٹھانے کے لیے حضرت عمر فاروق آئے جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے پھر حضرت عمر فاروق آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو گرا پڑا ہے، تو اپنا ہاتھ آگے کیا
اور اپنے ہاتھ سے پھر اٹھایا، حالانکہ اس وقت یہ کافر تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا حضرت عمر فاروق نے، اور ان کو دیکھا، اور دیکھ کے جب جانے لگے تو عبداللہ بن مسعود نے کہا میرا خیال ہے تم عمر فاروق تم ان دونوں سے بہتر ہو، اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود نے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے وہ دعا سنی تھی، یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کو اسلام کی توفیق دے۔ اس دعا کو سامنے رکھتے ہوئے عبداللہ بن مسعود کہتے تھے میرا خیال یہ عمر ان دونوں سے بہتر ہے۔ پھر اللہ نے ایسے ہی کیا، ابو جہل کو اسلام کی توفیق نہیں ملی، توفیق کس کو ملی؟ عمر کو ملی۔ یہ عاجزی زمانہ اسلام سے پہلے بھی تھی، زمانہ اسلام کے بعد بھی تھی۔ تو غصہ جلال وہ اپنی جگہ پہ، لیکن عاجزی اپنی جگہ پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اسلام کی توفیق دی۔ یہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، لیکن ان دونوں سے آگے نکل گئے۔ حضرت عثمان پہلے مسلمان ہوئے، حضرت علی تو خیر بہت ہی پہلے مسلمان ہوئے، لیکن عمر فاروق بعد میں مسلمان ہوئے، بعد میں مسلمان ہو کے اللہ نے بڑے درجے سے نوازا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی بندے کو کسی کام کے لیے منتخب کر دیتے تھے تو یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ اس کام کو اس سے بہتر کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ ان کی فراست تھی کہ جس کام کے لیے ابو بکر حضرت عمر فاروق جس بندے کا انتخاب کر لیتے تھے کہ یہ بندہ یہ کام کرے گا، تو سمجھ لیا جاتا تھا کہ اس کام کو سب سے بہتر صرف یہی بندہ ہی کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ عمر کا انتخاب ہے، یہ عمر کا انتخاب ہے۔ اللہ نے ایسی فراست عطا فرمائی تھی، جیسے وہ خواب آپ پھر ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دودھ مجھے پیش کیا گیا، میرا بچا ہوا دودھ عمر فاروق نے پیا تھا۔ تو دودھ سے اشارہ علم کی طرف تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تھے، ان کو خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق نے خود بنایا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری وقت میں صحابہ سے مشورہ کیا، ان سے نہیں کیا، اور یہ کہتے بھی تھے کہ مجھ سے نہ کریں، لیکن جب صحابہ سے مشورہ کیا تو پوچھتے یہی تھے عمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سب کہتے تھے یہ ٹھیک ہے، ان کو کر لیں۔ چنانچہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو اکٹھا کیا اور پھر یہی فیصلہ کیا کہ میں اپنے بعد عمر فاروق کو نامزد کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے بڑا کہا کہ آپ نے مجھ سے مشورہ ہی نہیں کیا، مجھ سے پوچھا نہیں، میں نے نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا تم سے مشورہ کرتا تھا، تم نے کہنا تھا کہ مجھے کرو، تم نے تو ماننا ہی نہیں تھا، بس اب میرا یہ فیصلہ ہے، میرے بعد تم خلیفہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو اپنی زندگی میں نامزد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھداری کے ساتھ نوازا تھا۔ سمجھداری تو آپ سن چکے ہیں کہ جو یہ رائے دیتے تھے نبی علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی وہ حکم آ جایا کرتا تھا۔ جو رائے عمر کی ہوتی تھی اللہ تعالیٰ اس رائے کے مطابق وہی نازل کر دیا کرتا تھا۔ تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو اپنی زندگی میں ہی نامزد کر دیا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کسی کو نامزد نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں ایک مرغ کو دیکھا، مرغ، اور مرغ بھی کیا کر رہا ہے کہ مجھے ٹھونگے مار رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے یہ خواب دیکھا کہ ایک مرغ ہے اور وہ مجھے ٹھونگے مار رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس خواب سے خود یہ سمجھا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے صحابہ کو اکٹھا کیا
جن کو اکٹھا کرنا چاہیے تھا ان کو اکٹھا کر کے کہا کہ دیکھو میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور خواب کا مطلب میں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ جو مورب مجھے ٹھونگے مار رہا ہے مجھے قتل کر دیا جائے گا، اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو میں تمہارے لیے خلیفہ کے طور پہ 6 بندوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان 6 بندوں میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ نامزد کر لینا، ان 6 کے علاوہ کسی کی طرف نہیں جانا، میرے بیٹے کی طرف بھی نہیں جانا، مشورہ کرنا ہوا تو کر لینا لیکن خلیفہ نہ بنانا اسے، ان 6 بندوں میں سے ہی کسی کو خلیفہ نامزد کر لینا، اور اگر کسی نے شور مچایا کہ ان 6 میں سے کسی کو نہیں ہونا چاہیے، ان 6 میں سے کسی کو نہیں ہونا چاہیے، فلانے کو ہونا چاہیے، فلانے کو ہونا چاہیے، تو سمجھ لینا یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے مار مار کر اسلام میں داخل کیا ہے۔ اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اخیر زمانے میں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، پہلے وہ سردار تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جیسے ہماری سرداری پہلے ہے ہماری سرداری اب بھی رہے، لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے، ایسے ہوتا نہیں ہے، کیا کچھ نہ ہو اور سردار بنتے پھریں، ایسے نہیں ہوتا۔ سردار وہ بنتا ہے جو قربانی دیتا ہے، سردار وہ بنتا ہے جو مشکل وقت کا ساتھ دیتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ان 6 بندوں کے بارے میں کسی نے شور مچایا کہ ان 6 بندوں میں سے کوئی نہیں ہو سکتا تو فلانا ہوگا تو فلانا ہوگا، تو سمجھ لینا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے مار مار کر اسلام میں داخل کیا، یہ آخر وقت میں مسلمانوں میں ان میں سے کسی کی بات نہیں مانی۔ وہ 6 بندے پھر کون سے تھے؟ وہ 6 بندے وہی تھے جو عشرہ مبشرہ، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ عشرہ مبشرہ ایک تو حضرت ابو بکر ہیں، ایک حضرت عمر، عشرہ مبشرہ تو کل 10 بندے ہیں نا، ایک حضرت ابو بکر، ایک حضرت عمر نے کتنوں کا نام لیا؟ 6 کا، تو 2 کدھر ہیں؟ کیونکہ 2 اور 6 8 ہو گئے تو ہیں تو کل 10، تو 2 باقی بچتے ہیں نا۔ ایک تو فوت ہو چکے تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، وہ فوت ہو چکے تھے۔ حضرت عمر کو ان سے بڑی محبت تھی۔ اب مجھے ایک بات مجھے اچانک یاد آئی ہے، پتہ نہیں وہ حضرت عائشہ کی ہے یا حضرت عمر کی ہے، مجھے اب یہ یاد ہوگا، غالباً وہ حضرت عائشہ کی ہے۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر آپ اپنے والد ابو بکر کے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کرتی تو کس کو کرتی؟ اگر آپ سے پوچھا جاتا تو انہوں نے کہا اگر مجھ سے پوچھا جاتا نا تو میں ابو بکر کے بعد ابو عبیدہ بن جراح کو خلیفہ نامزد کرتی۔ بہت بڑا آدمی تھا، اس کو نبی علیہ السلام نے کہا امین الامت، میری امت کا سب سے بڑا امانت دار ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ساری دنیا نبی علیہ السلام کو امین کہتی ہے، یہ امین، یہ صادق، یہ سچے، یہ امانت دار، یہ وعدے کے پاسدار، لیکن نبی علیہ السلام ابو عبیدہ کو کہتے ہیں کہ میری امت کا سب سے بڑا امانت دار ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ لیکن یہ فوت ہو چکے تھے، اور تو ایک تو یہ فوت ہو چکے تھے، ایک تھے سعید بن زید، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن حضرت عمر نے ان کا نام اس وجہ سے نہیں لیا تھا، یہ حضرت عمر کے بہنوئی تھے، رشتہ داروں کا نام نہیں لیا، یہ میرا بہنوئی ہے، کیونکہ یہ نہ سمجھے کہ بہنوئی ہوتے کہ ناطے نام لے لیا۔ حضرت عمر کی ایک بہن تھی فاطمہ، غالباً ان کا نام تھا، وہ حضرت سعید بن زید کے نکاح میں تھی، تو یہ بہنوئی تھے حضرت عمر کے، ان کا نام نہیں لیا، حالانکہ عشرہ مبشرہ میں سے ہی تھے، وہ بھی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، لیکن ان کا نام نہیں لیا۔ تو کہا یہ 6 بندے ہیں، ان 6 بندوں میں سے کسی کو خلیفہ نامزد کرنا ہے۔ چنانچہ پھر ایسے ہی ہوا، جب حضرت عمر کو پھر واقعتاً، یہ تو میں ان کا خواب بتا رہا تھا، پھر واقعتاً ایسے ہی ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا، ابو لولو نامی آدمی نے حضرت عمر فاروق پر حملہ کیا، تو بہرحال ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن حضرت عمر فاروق جو بھی کھاتے تھے تو وہ باہر آ جاتا تھا۔ اب ظاہر ہے بندہ جو بھی کھائے وہ باہر آ جائے تو پھر وہ کیسے زندہ رہے گا؟ اب یقین ہو گیا تھا کہ حضرت عمر فاروق نہیں بچتے۔ اسی دوران
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے حضرت اپنے والد سے کہا کہ کسی کو نامزد کر جائیں، کر دیں نا کسی کو نامزد، کہ اپنے بعد کون ہوگا مسلمانوں کا خلیفہ، کسی کو نامزد کر جائیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات کہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں اپنے بعد کسی کو نامزد کرتا ہوں تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے، اور اگر میں اپنے بعد کسی کو نامزد نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو سب سے بہتر ہے۔ اگر میں اپنے بعد کسی کو نامزد کرتا ہوں تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے، وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہے، کیونکہ وہ ان کو اپنے سے بہتر ہی سمجھتے تھے۔ لیکن اگر میں نامزد نہیں کرتا، کسی کو میں نامزد نہیں کرتا، تو پھر میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو سب سے بہتر ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبداللہ بن عمر کہتا ہے مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ کسی کو منتخب نہیں کریں گے، اب یہ کسی کو منتخب نہیں کریں گے، اب یہ کسی کا نام نہیں لیں گے کہ میرے بعد یہ ہے، نہیں، 6 بندے بتا دیے ہیں، 6 بندوں منتخب کر دیا، اور ان 6 میں سے کسی کو منتخب کر لینا، 6 میں سے کسی کو اپنا خلیفہ بنا لینا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا، بڑی پتے کی بات بتائی کہ اگر تم میرے بعد سعد بن ابی وقاص کے اوپر متفق ہوگے، کیونکہ ان 6 میں سعد بن ابی وقاص بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ، اگر تم میرے بعد سعد بن ابی وقاص کے اوپر متفق ہوگے تو اس کو خلیفہ پھر بنا لینا، یہ نہ کہنا کہ عمر نے اس کو ایک دفعہ معزول کیا تھا، حضرت عمر فاروق نے ان کو ایک دفعہ معزول کیا تھا زندگی میں، تو لہذا اب یہ خلیفہ نہیں، نہ اگر تم سعد بن ابی وقاص کے اوپر بھی متفق ہوگے اس کو اپنا خلیفہ نامزد کر لینا۔ یہ نہ کہنا کہ عمر نے ایک دفعہ اس کو معزول کیا تھا، اس کی چھٹی کرا دی تھی۔ حضرت عمر فاروق کا اپنا ایک اصول ہوتا تھا، وہ کچھ 3 سالوں بعد 4 سالوں بعد وہ جگہ منتخب بدل دیتے تھے، ان کا ایک اپنا طریقہ تھا، وہ ہمیشہ کسی کو ایک جگہ پہ رہنے نہیں دیتے تھے، جس کو ٹرانسفر کر دیتے تھے، بدل دیتے تھے۔ تو یہ 6 بندے تھے جن کے بارے میں عمر فاروق نے کہا کہ منتخب کر دینا میرے بعد، تو انہوں نے کہا اگر میں منتخب نہیں کرتا، اگر میں منتخب کرتا ہوں تو اپنے سے بہتر آدمی کی سنت پہ عمل کرتا ہوں، اور اگر میں منتخب ہی نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو سب سے بہتر ہے۔ پھر منتخب نہیں کیا انہوں نے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ دین کے اوپر عمل کرنے کا جو جذبہ تھا وہ حضرت عمر فاروق کا آخری دم تک نہیں ختم ہوا۔ یہ آخری بات کرتے پھر میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زخمی حالت کے اندر ہیں، زخمی حالت کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ انہوں نے دیکھا اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی، میں اوپر کر ٹخنوں سے شلوار اوپر کر اپنی، یہ نیچے کیوں لٹک رہی ہے، اس کو اوپر کر۔ زخمی حالت میں پڑے ہوئے، اور اسی زخمی حالت میں ان کا انتقال بھی ہوا ہے، لیکن زندگی کے آخری لمحے میں بھی کسی کو خلاف سنت دیکھا تو اس کو ٹوکا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کسی کو ٹوکنا، اس کو برا نہ سمجھا کریں، اس کو اپنی عزت بستی کا مسئلہ نہ بنایا کریں۔ اگر کوئی آپ کو کوئی بات سمجھا رہا ہے، غصے سے سمجھا رہا ہے، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ غلطی ہے کہ نہیں۔ کسی کی مزاج میں طبعاً غصہ ہوتا ہے، کسی کے مزاج میں طبعاً نرمی ہوتی ہے، کوئی کس مزاج کا ہوتا ہے، لیکن جب غلطی ہو تو اس کو سن لیا کریں۔ یہ نہ کہا کرے تینوں گل کرنی نہیں آتی، تین نہیں پتا انہیں بندے بیٹھے ہیں تو کیوں گل کرنی۔ ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اگر خیر خواہی کی بات ہے، اصلاح کی بات ہے، تو اس کو لے لینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے آیت الکرسی کا وظیفہ سکھایا تھا۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا ہے تو شیطان لیکن وظیفہ صحیح بتا کے گیا، وہ تو شیطان تھا، عالم ہے شیطان، وظیفہ صحیح بتا کے گیا آیت الکرسی کا، ہے وہ شیطان۔ تو خیر کی بات ہے تو وہ اس کو مان لینا چاہیے۔ انسان کی جب غلطی انسان کے اندر ہو، کوئی اصلاح کا پہلو سامنے آئے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کے آخری مرحلے میں کہ جب وہ زخمی ہیں اور اتنے زخمی ہیں کہ میری سی زخمی ان کا انتقال بھی ہو گیا، شہادت کے درجے کو پہنچے، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کرو۔ یہ خلاف سنت ہے کہ تم نے اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے کی ہے۔ اور بھی اب بہت ساری باتیں ہیں، تو میں نے شروع میں کہا دیا تھا کہ یہ تو ایک لمبا سلسلہ ہے، یہ تو کئی جمعے اگر ہوں تو کئی جمعوں پر بھی جا کے یہ بات ختم نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم زندگی کے کسی مرحلے میں ہوں، اللہ ہمیں ہر مرحلے میں نیکوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ موت کے وقت، قبر سے اٹھتے وقت، جنت میں، ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا